السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نہایت خاموشی سے مگر بہت برق رفتاری کے ساتھ سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور نوشتہ دیوار بنا ہوا ہے کہ خدا حافظ عمران خان، خوش آمدید نواز شریف۔ عدلیہ کا موڈ بھی بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور عدل کے ہتھوڑے کی دھمک میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ ایک چشمہ فیض کیا خشک ہوا، اپنے ہی ہاتھ سلطانی گواہ بن گئے۔ یہ بہت دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کا پروگرام ایک بالکل مختلف نوعیت کا پروگرام ہے، کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے پر اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری صورتحال بدل رہی ہے، بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور نہایت خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن بہت سرعت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ایک ایسی طاقت کا پہاڑ بنے بیٹھے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ریاست ان کے سامنے بے بس ہو گئی ہے اور تب ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے آج یہاں پر یہ صورتحال بن چکی ہے کہ عمران خان صاحب ترلے کرتے پھر رہے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پر حملے ہو رہے ہیں، مجھے مار دیا جائے گا، اور ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید نفسیاتی طور پر اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ سیاست کے اندر بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں بڑا ترم خان، فلاں بڑا ویژنری لیڈر، فلاں جناب نیا پاکستان بنا دے گا، فلاں جو ہے یہ پچھاڑ دے گا، وہ اٹھا دے گا، یہ اکھاڑ دے گا، وہ پچھاڑ دے گا۔ آپ نے عمران خان صاحب کی تقاریر سنی ہوگی جب اقتدار میں تھے کہ وہ کیا ان کی گفتگو ہوتی تھی، کیا ان کا طرز تکلم ہوتا تھا، لیکن آج وہ بالکل سارا اس کے معاملہ الٹ ہوا اور جب عقدہ کھلا تو اتنا کھلا کہ ساری بہار صرف ایک ہی شخص کے ساتھ تھی اور وہ شخص تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ جب تک ڈی جی آئی ایس آئی تھے، عمران خان صاحب کی زندگی میں بہار تھی، ان کے اقتدار میں رونقیں لگی ہوئی تھیں، لوگوں کا مجمع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا ان کے ساتھ۔ جس دن سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیل ہوئے تو حالات تھوڑے سے بدلے، 10-15-20% بدلے، پھر جب وہ ریٹائر ہوئے تو حالات 50% بدلے، اور ریٹائر ہونے کے بعد جب ان کی جو اثرات تھے مختلف محکموں کے اندر سے جب وہ ختم ہوئے، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے، تو پھر باقی 50% کا کسر بھی نکل گئی۔ اور آج اس وقت عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ آج سے ایک ماہ پہلے جو ہم کہہ تھے کہ جناب تمام تر جو پاکستان کے اندر عدلیہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک بڑا میجر پورشن جو ہے عمران خان پہ فدا ہے، اور آئین اور قانون اور عدالتی روایات سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان کے اوپر جو ہے محبتیں لٹائی جا رہی ہیں، وہ محبتیں ابھی بھی لٹائی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ آج ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کہ عدلیہ کا جو ہتھوڑا ہے، نظام عدل کا جو ہتھوڑا ہے، اس کا موڈ نہ صرف بدل رہا ہے بلکہ اس کی دھمک بھی بڑھنے لگی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کچھ خبریں جو تھیں کورٹس کے حوالے سے وہ ہم آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو خبر جو اون چودھری ہیں، عمران خان صاحب کے سابق مطلب لنگوٹیے دوست، مطلب ان کے بہت قریبی ساتھی، جسے کہتے ہیں کہ ہر اچھے برے کے ساتھی، وہ اب ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے عمران خان صاحب جن سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم، ان کے وہ معاون خصوصی ہیں، لیکن انہوں نے آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، وہ عدلیہ مخالف تقاریر کرتے ہیں، نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں بلکہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ اور انہوں نے اپنی اس پٹیشن کے ساتھ تمام ثبوت اور بیانات درخواست میں شامل کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف اور ملکی اداروں کے جو قومی ادارے ہیں ان کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے۔ ابھی یہ ایک پٹیشن اون چودھری کی طرف سے فائل ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ فائل ہونے کے بعد یہ ٹریٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، قابل سماعت قرار پاتی ہے نہیں قرار پاتی، اون چودھری کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے یہ نہیں لگتی، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن اس پٹیشن کا فائل ہونا وہ بھی اون چودھری کی طرف سے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک تو اون چودھری صاحب جو ہیں اس وقت جو نئی سیاسی جماعت جہانگیر ترین کی استحکام میں پاکستان پارٹی، اس کے ان کا تعلق ہے، اور لیکن یہ جو پٹیشن ہے یہ انہوں نے ایک اپنی ذاتی حیثیت میں فائل کی ہے۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا ذکر ہے تو ایک افسوسناک خبر بھی چلتے چلتے ذکر کرتے چلیں، جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور اس کے استحکام میں پاکستان پارٹی کے جو روح رواں ہیں، ان کے بھائی عالمگیر ترین جو ہیں
انہوں نے آج مبینہ طور پہ خودکشی کر لی ہے۔ 63 سال ان کی عمر تھی، غیر شادی شدہ تھے، گلبرگ لاہور کے علاقے میں رہتے تھے۔ جنوبی پنجاب کے اندر جو پیپسی کمپنی کے بھی وہ انہی کے ہاتھ میں تھے سارے معاملات، اور جو ملتان سلطان نامی جو ٹیم ہے وہ بھی انہی کی تھی، اس کے وہ ایم ڈی تھے۔ اور جو پاکستان کے اندر جو صاف پانی کی کوئی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے بھی یہ مالک تھے۔ ان کی جو خودکشی کرنے کی جو مبینہ خودکشی ہم کہیں گے، اس کی وجوہات کا تو علم تو نہیں ہو سکے، لیکن ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ کسی بھی شخص کا اس طرح جو ایک اس طرح بڑا بظاہر بڑا سوکھی زندگی گزارتا ہو، اس کا اس طرح اچانک خودکشی کر لینا یقیناً ایک حیرت کی بات ہوتی ہے سبھی لوگوں کے لیے، اور افسوسناک بات بھی ہے۔ اس حوالے سے جہانگیر ترین اور ان کی فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعزیت کرنی ہماری بھی بنتی ہے۔ عدالتی خبروں کی طرف ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک جو صورتحال بنی ہے وہ ہمایوں دلاور جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج، جن کی عدالت میں توشہ خانہ والا کیس ہے، اور جس پر انہوں نے جب عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی فوجداری کروائی، انہوں نے کہا کہ اب میری عدالت میں چل سکتی ہے، وہ آگے چلائی، تو عمران خان صاحب اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں اس ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ کیس واپس ریمانڈ کر دیا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس کہ جی ان کا جو دوبارہ ان کو سن کے اس درخواست کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے اور 7 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ ہائی کورٹ کے جو ہے اندر ہی انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے، وہ براہ راست سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ ان کو سپریم کورٹ سے زیادہ بہتر ریلیف مل سکتا ہے، اس وجہ سے وہ براہ راست وہاں چلے گئے، لیکن چونکہ ابھی تک وہاں سے کوئی ایسا آرڈر تو نہیں آیا، تو آج جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیشی تھی عمران خان صاحب کی، وہ اس میں پیش نہیں ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وکیل جو تھے گوہر علی خان وہ پیش ہوئے تھے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز پیش ہوئے تھے۔ اور جو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی آج ان کی عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور وہ وہاں پر بزی ہیں، اور رات ہی مجھے پتہ چلا، تو اس لیے اس پہ میں کیس کی تیاری نہیں کر سکا، تو لہٰذا جو ہے اس کی ہمیں تاریخ دی جائے۔ اور جب جج صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس درخواست کا فیصلہ کرنا، تو ہم آپ کو لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی مجھے 10 تاریخ دے دی جائے۔ 10 تاریخ میں بھی ابھی 4 دن باقی ہیں، لیکن جو عدالت تھی فاضل عدالت، اس نے کہا نہیں جی ہم آپ کو زیادہ لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، تو یہ 7 جولائی یعنی کہ کل ایک دن کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا۔ اور جج صاحب نے یہ اس میں کہا ہے کہ جی آپ، ان کی کوشش تھی کہ آج ہی وہ دلائل دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کے کہنے پر اپنے دلائل دیے بھی، لیکن عمران خان کے وکیل نے دلائل نہیں دیے، جس پر عدالت نے کہا کہ جی آپ دلائل دیں یا نہ دیں، کل اس کی تاریخ ہے اور 10 تاریخ تک میں نے ہر صورت میں اس درخواست کا فیصلہ کر دینا ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جس طرح ان کو عدالتوں کے اندر ریلیف مل رہا تھا، یہاں پر آج ان کو وہ ریلیف نہیں ملا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے، وہ کون سی نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے؟ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے نکاح کے حوالے سے ایک محمد حنیف نامی شہری نے ایک کیس فائل کیا تھا اسلام آباد کی عدالت میں، اور وہ سول جج کی عدالت میں کیس فائل ہوا تھا، اور اس وہاں پہ نصر من اللہ صاحب ہیں جو جج تھے، ان کے روبرو نے موقف اختیار کیا تھا کہ جی انہوں نے بغیر کسی وجہ کے خاور مانیکا سے بشرا بی بی نے علیحدگی اختیار کی اور عمران خان سے نکاح کیا، اور نکاح خان مفتی سعید نے یہ بیان بھی دیا آ کر کے کہ دوران عدت سے نکاح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ بنی گالہ میں مقیم بھی رہے ہیں، اور جو اس کے باوجود جو ہے سول جج صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ جی یہ عدالت میں قابل سماعت نہیں ہے مقدمہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے سیشن جج کی عدالت میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے ناقابل سماعت قرار دیا ہے اس فیصلے کو ختم کیا جائے اور اس کو قابل سماعت قرار دے کر اس پر کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ ایک اور کیس جو ہے وہ وہاں پر اس وقت وہاں پر چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کیس کی سماعت تھی، اور جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی آج پیشی تھی، لیکن وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے، اور جو 5 رکنی بینچ تھا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، انہوں نے یہ پوچھا وہاں پہ جو پولیس اہلکار تھے کہ جی ہم نے وارنٹ جاری کیا تھا اور ان کو طلبی کا سمن بھی تھا، تو آپ نے اس کی وارنٹ کی تعمیل کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے؟ جس پر پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جی ہم ان کے گھر گئے تھے فواد چودھری صاحب کے، وہاں ان کے بھائی فیصل چودھری ہمیں ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے بھائی کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں اور وہ کسی سے نہیں مل سکتے، تو لہٰذا وہ ہمیں وہاں پر نہیں ملے۔ اس موقع پر فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ یہ معاملہ اب وہ ہائی کورٹ میں لے گئے اور 1-2 دن میں ہائی کورٹ سے بھی کوئی فیصلہ آنے والا ہے، تو اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی جائے، لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی یہ استدعا مسترد کر دی،
اور جو 20 جولائی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اسی طرح جو شاہ محمود قریشی ہیں سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو ان کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر، ان کے خلاف جو مقدمات میں انہوں نے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر رکھی تھی، آج شاہ محمود قریشی کی پیشی تھی لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس، جبکہ اسد عمر صاحب کی جو پیشی تھی وہ ضمانت کی وہ جسٹس طارق جہانگیری کے پاس تھی۔ تو وہاں پر جو ہے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ایک ہی جیسا مقدمہ ہے اور یہ دو مختلف عدالتوں میں، تو یہ کسی ایک عدالت میں فکس کر دیے جائیں۔ تو اس پر یہ مقدمے کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی، اور کوئی ایک بینچ فکس کرنے کے لیے یہ جو ان کی ضمانت کی درخواستیں یہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دی گئیں، اور اب اس پر جو ہے وہ غالباً 4-5 دن کی ان کو اور عبوری ضمانت ملی ہے جب تک کہ وہ نیا بینچ بنتا ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی بہت اہم رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ اس وقت انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں جیل میں ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر تھیں، آج ان کو پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں۔ وہاں پر جو استغاثہ تھا اس نے یہ استدعا کی کہ جناب ان کا چلانہ مکمل ہونے والا ہے، تو لہٰذا ان کے جوڈیشل ریمانڈ یعنی کہ ان کو جیل میں رکھے جانے کا جو ریمانڈ ہے اس میں توسیع کر دی جائے، جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے 20 تاریخ تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی، یعنی کہ مزید 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ہدایت کی ہے پروسیکیوشن کو کہ اگلی تاریخ پر ان کے خلاف مقدمے کا چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اچھا، میں جو اب پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے آپ سے جن خبروں کا ذکر کیا ان میں عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو وہ محبت دستیاب نہیں ہوئی جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تک بھی ان کو دستیاب تھی۔ ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے ان کو مل رہی ہے، بڑی ان کو ضمانتیں دھڑا دھڑ مل رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے، اور کم از کم ٹرائل کورٹس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اب یہ تبدیلی بڑی واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین ان کا نام ہے، ان کی عدالت میں عمران خان کی پیشی تھی، اور صبح جب سماعت شروع ہوئی 8:30 بجے تو جج صاحب نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا کہاں ہے بھائی تمہارا موکل، تو جس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی جو ہائی کورٹ میں تاریخ تھی اور وہ لاہور میں ہیں اور ان کو آنے میں بڑا ٹائم لگے گا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ادھر انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، 1:30 بجے تک آپ کا موکل پیش ہوتا ہے تو ہو جائے، ادروائز پھر ہم جو نہیں وہ ان کی ضمانتیں کینسل کر دیں گے۔ تو بعد میں بہرحال ان کی تاریخ لی گئی بڑی مشکل کے ساتھ۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو عدالتوں کا جیسے یہ وہی رویہ ہے جو عدالتوں کا تمام اپنے سائرین کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی صبح 8:30 بجے کا ٹائم 8:30 بجے کوئی بھی عام آدمی جس نے عبوری ضمانت کروائی ہوئی ہو اس کو عدالت میں 8:30 بجے پیش ہونا ہوتا ہے، کہیں کی بھی عدالت ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو، کسی بھی لیول کی کوئی عدالت ہو، اور اگر وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہوتا تو اس کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہوتی ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے، کینسل کر دی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کے لیے تو بڑا امٹ کا پیال تھا، وہ شامل تفتیش بھی نہیں ہوتے تب بھی ان کو ضمانتیں ملی جا رہی تھی، وہ نہیں آتے تھے تب بھی ملی جاتی، عدالتیں صبح سے لے کے رات گئے تک بھی ان کا انتظار کرتی تھی۔ لیکن یہ صورتحال اب بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ صورتحال بدلتی ہوئی تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ کیوں بدل رہی ہے؟ اچھا، یہ تو ہے عدالتی صورتحال، لیکن دوسری صورتحال بھی بدل رہی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا اب ہر طرف سے تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی ان کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے، کے پی کے اندر بھی 4 5 6 بڑے گروپس بن چکے ہیں، وہاں پہ بھی اب تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی آخری سانسوں پر، حکومت بھی وہاں پہ ختم ہوئی، پنجاب میں حکومت ختم ہوئی، چاہے عمران خان کی اپنی ہاتھ سے ختم ہوئی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ وہاں کی عدلیہ کے بارے میں جو غلط لینگویج استعمال کرنے پر نااہل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پی ٹی آئی وہاں حکومت ہی بنا سکی، پی ٹی آئی کے ہاتھ سے آزاد کشمیر نکل گیا۔ اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے خالد خورشید خان، ان کی ڈگری جاری نکل آئی، وہ وہاں سے ان کی حکومت ختم ہوئی، لیکن عمران خان اور ان کی تحریک انصاف دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں آج کے دن تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ کل جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہونا تھا وہ منتخب نہیں ہو سکا۔ آج کے بارے میں پتہ چلا کہ جی 10 اراکین کا فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور اب جو بھی نگران وزیر اعلیٰ بنے گا وہ 10 رکنی فارورڈ بلاک جو ہے انہوں نے کہا جی ہماری مرضی کا بنے گا، تو وہ مورچہ بھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف آج وہاں سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان کے مرکز میں اقتدار سے نکلنے کے باوجود پاکستان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 70 سے 75 یا 80% حصے پر اس کی حکمرانی تھی، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ آج عمران خان اور ان کی پارٹی نہ صرف وہاں سے اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن پارٹی بھی کہیں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا تمام تر جو انحصار تھا وہ جنرل فیض کے اوپر تھا۔
جب جنرل فیض نہ رہے، اور جنرل فیض اس وقت جو ہیں وہ تو اپنی جو ہے وہ پوزیشن کلیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اب اس معاملے سے کوئی نہیں رہ گیا ہوا، جتنے ان کے اثرات تھے مختلف جگہوں سے مختلف محکموں کے اندر وہ بہت بڑی صفائی، اور عمران خان نے پھر جو 9 مئی کو کر دیا اس کے بعد تو پھر بیڑا ہی غرق ہو گیا نا۔ اس کے بعد عمران خان سے جو بندے ہاتھ بھی ملاتے تھے وہ ان ہاتھ ملانے والے سے بھی گئے، اور اب تو عمران خان کہتے ہیں میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، مجھ سے کوئی ملنے بھی نہیں آتا، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف ہی ملا، اور وہ ریلیف ملا وہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ تھا، جو دیگر اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہنگاموں کے مقدمات تھے، اس میں جو 34 پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما تھے ان کو جو ہے اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا، جس سے کم از کم ایک چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخص کسی وقوع میں ملوث نہیں تھا وہاں پر اس کو عدالتوں سے ریلیف پورا مل رہا ہے، البتہ جو جہاں پہ ملوث ہے وہاں پہ اس کو ریلیف جو پہلے ملا کرتے تھے اب وہ ریلیف والی کہانی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم جو عدالتوں کے موڈ بدلنے کی بات کر رہے ہیں اس پہ اگر ہم آگے چلیں تو آج ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے لاہور کی احتساب عدالت کا۔ کیس تھا نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا۔ آج اس مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا عدالت کی طرف سے، جس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ واقعی ایک سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا وہ ان کی جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی تھی وہ غلط تھی اور قانون کے مطابق نہیں تھی، لہٰذا ان کا اشتہاری ہونا ختم کیا گیا۔ پھر عدالت فاضل جج نے لکھا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو اس مقدمے سے بری کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ کہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، یہ اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے عدالت نے کہ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا سیاسی مستقبل تباہ کرنے کے لیے یہ ریفرنس دائر کرنے پر مجبور کیا تھا، لہٰذا وہ نواز شریف کو بری کرتی ہے کیونکہ ان کا کردار شریک ملزمان سے بھی کم نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے۔ اور ساتھ ہی عدالت نے یہ حکم بھی دیا کہ نواز شریف اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کے جو اثاثہ جات منجمد کرنے کا حکم تھا وہ انہوں نے کہا کہ وہ اثاثہ جات جو نہیں ہے وہ اب غیر منجمد کر دیے جائیں، ریلیز کر دیے جائیں، اور یہ حکم انہوں نے عدالت نے جاری کیا ہے نیب کو اور FBR کو۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ بات کہی کہ عمران خان خدا حافظ، نواز شریف خوش آمدید۔ وہ کیسے کہا؟ عمران خان کی سیاست اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ان کا کوئی سیاسی فیوچر کم از کم نظر نہیں آ رہا، اور جو مقدمات ہیں اب ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ مقدمات ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت خاموشی سے بڑھ رہے ہیں لیکن بہت تیزی سے وہ قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرے گی، لیکن جب عدالتوں سے ان کی ضمانتیں منسوخ ہوں گی آخر کب تک ان کے وہ لاڈ اٹھائیں گی عدالتیں، اور کب تک وہ نخرے اٹھائیں گی، تو اس کے بعد پھر ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، کیونکہ وہ پھر عدالتوں کی اوپر بات ہے کہ جی عدالت کے حکم پر گرفتار کیا گیا۔ تو اب وہ صورتحال آن پہنچی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اب وقت آن پہنچا، آپ کو بہت جلد عمران خان مقدمات میں گرفتار ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اور پھر جب وہ ایک دفعہ گرفتار ہوں گے تو پھر دھڑا دھڑ ان کی ضمانتیں منسوخ ہونا، اور پھر وہ جو ان کے مقدمات کا ٹرائل چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ ملٹری کورٹ ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب لگتا یہ ہے کہ ان کی بقایا زندگی ان مقدمات کی زیر سایہ ہی گزرے گی، لیکن دوسری طرف نواز شریف نہ صرف مقدمات سے بری ہو رہے ہیں بلکہ خود عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ نواز شریف کو غلط سزائیں دی گئی ہیں۔ ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت سارے ججز بول کے کہہ چکے ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے آ چکے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب دنیا کے مختلف ملکوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے۔ آج ہی وہ دبئی سے سعودی عرب پہنچے ہیں، وہاں پر بھی ان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا ہے، اور جو آنے والا الیکشن ہے اس میں نواز شریف صاحب آ کر کے پاکستان میں اپنی پارٹی کی خود الیکشن کمپین میں قیادت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا حافظ عمران خان، خوش آمدید نواز شریف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔